السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم و مکرم سامعین، مساجد تمام کی تمام اللہ کے گھر ہیں۔ یہ مسجد وہ جگہ ہے جہاں پر انسان اللہ سے تعلق جوڑتا ہے۔ یہ مسجد وہ ہے جہاں پر انسان ہر روز 5 وقت اللہ کی پکار پر اللہ کی دربار میں حاضری دیتا ہے۔ یہ مسجد وہ ہے کہ جس کے اندر انسان آ کر دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو کر تلاوت قرآن میں جڑ جاتا ہے۔ جب بھی انسان کو کوئی پریشانی آئے یا مصائب یا مشکلات میں گھر جاتا ہے تو انسان اسی مسجد میں آ کر اللہ سے مناجات کرتا ہے۔ یہ مسجد اسلام کے مراکز میں سے ایک مرکز ہے۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر انصاف کے فیصلے بھی کیے جاتے تھے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر وقت کے خلفاء بیٹھ کر لوگوں کی باتیں سنا کرتے تھے۔ یہ مسجد وہ جگہ ہے کہ جہاں پر بڑے بڑے خلیفہ جن کے نام کے ڈنکے بجا کرتے تھے، جب کوئی مشکل یا پریشانی آتی تھی رات کے اندھیرے میں آ کر رب سے کہتے تھے، یا اللہ باوجود خلیفہ ہونے کے، باوجود بادشاہ ہونے کے، باوجود میرے پاس طاقتیں ہونے کے، ربا اس مشکل میں پھنس گیا ہوں، نکال دیجیے۔
یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر انسان آ کر اپنے اللہ کے حضور جب پیش ہوتا ہے، جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، جب وہ اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہاتا ہے، جب اس کی آنکھیں تر ہو جاتی ہیں تو اللہ کی رحمت کو بھی جوش آ جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان مصلوں پر کھڑے ہو کر نماز پڑھایا کرتے ہیں۔ یہ بہت ہی معتبر مقام ہے جہاں پر ہر وقت اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوا کرتی ہے۔ انسان باہر مسجد سے باہر جتنا بھی ہو، جو بھی وہ الفاظ اپنے زبان سے نکالتا ہو، پر مسجد میں آ کر وہ محتاط ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ زبان سے مسجد کے اندر کوئی ایسا لفظ نہ نکل جائے جس سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو۔ محتاط انداز میں وہ بات کرتا ہے، اور حکم بھی یہی ہے، جب مسجد میں آؤ اللہ کی طرف لو لگا لو، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، دنیاوی باتوں میں مشغول مت ہو۔ بلا ضرورت دنیا کی بات کرنے سے بھی منع کیا گیا، جائز نہیں ہے تمہارے لیے۔ یہ اس کا دربار ہے جس نے تجھے اور ہم سب کو پیدا کیا، یہ اس کا دربار ہے کہ جس کے پاس ہم نے لوٹ کر جانا ہے، یہ اس کا دربار ہے جو دنیا وما فیہا کا مالک مالک، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، یہ اس کا دربار ہے۔ آداب سکھلا دیے گئے، مسجد میں آؤ تو اللہ کے لیے آؤ، اللہ کی طرف لو لگاؤ، دنیا کی بات مت کرو، دنیا کی محفلیں مت سجاؤ، دنیا کے حساب سے بات مت کرو، اونچی آواز میں بھی بات مت کرو۔ جب انسان اللہ سے لو لگاتا ہے، جب انسان اللہ کی طرف بڑھتا ہے، اللہ دروازے کھول دیا کرتا ہے۔ مصر کے ایک مشہور واقعہ ہے، کہنے لگے کہ اس کے گھر والے کہ ہمارے والد صاحب کو دل کی تکلیف تھی، بہت پرانا واقعہ۔ ایک دن بہت زیادہ تکلیف ہوئی تو میں چلا گیا ڈاکٹر کے پاس۔ اس نے کہا زیادہ سے زیادہ تمہارے پاس 2 ہفتے، مال تھا، دولت تھی، ریل پیل تھی، نام تھا، مجھے تسلی نہیں۔ میں اسی وقت US کی ایمبیسی میں گیا، ویزا لگوایا اور امریکہ چلا گیا۔ وہاں کا جو ٹاپ کلاس ڈاکٹر تھا اس کے پاس گیا اور اسے میں نے رپورٹیں نکالی۔ اس نے بھی کہا کہ میکسیمم آپ کے پاس 2 ہفتے ہیں، جو کرنا ہے کر۔ مایوس ہو کر واپس آیا، اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ ایک دن مسجد میں بیٹھا تھا تو مسجد کے قریب ایک مردہ مرغی پڑی ہوئی تھی، تو میں نے دیکھا کہ ایک عورت آئی، ادھر ادھر دیکھتی رہی، کرتے کرتے اس نے وہ مرغی اٹھائی اور چلتی گئی۔ میرے دل میں پتہ نہیں کیا خیال آیا، میں اس کے پیچھے چل پڑا۔ آگے جا کر میں نے اس سے کہا کہ بہن کیا معاملہ ہے، اچھا گوشت سامنے بک رہا ہے، آپ اس مردہ گوشت کو لے کر کیا کریں؟ اس نے کہا شوہر کی وفات ہو گئی، گھر والوں نے سہارا چھوڑ دیا، کھانے کو کچھ نہیں ہے، آج غالباً 4تھا دن ہے، بچے بھوکے۔ یہ مرغی نظر آئی، اٹھا کر لے کے جا رہی۔ اچھا، اس نے کہا کہ چھوڑو میرے ساتھ آؤ۔ گیا، راشن وغیرہ لے کر دیا، گوشت اچھا سا لے کر دیا اور اسے کہا کہ بہن تمہیں اب اس
حال میں نکلنے کی ضرورت نہیں ہے. تمہارے بچے جب تک جوان ہوں گے اس وقت تک سارا خرچہ میں دوں. اس نے دعا دی کہ جیسے تو نے میرا مال، تو نے میرا پردہ رکھا، اللہ تیرا پردہ رکھے. کہنے لگا دل کو اطمینان آ گیا، جو پریشانی تھی ختم ہو. 2 ہفتے کیا 2 مہینے گزر گئے، مجھے دل کی تکلیف نہیں. میں دوبارہ ڈاکٹر کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ اپنا دوبارہ ٹیسٹ کراؤ. جب ٹیسٹ کرائے تو ڈاکٹر بھی حیران تھا کہ بیماری کا نام و نشان موجود نہیں. پھر بھی میں نے کہا کہ بوڑھا ہو گیا ہوں، موت کا کوئی پتہ نہیں. اس نے ایک چٹھی لکھ لی، جا کر اسے دراز میں رکھ دی اور کہا کہ اگر میں وفات پا جاؤں، تم لوگ جب یہ میری وصیت کھولو تو اس میں یہ تمہیں پرچہ ملے گا، فلاں گھر میں فلاں بیوہ عورت رہتی ہے، اس کے بچے ہیں، اس طریقے سے جا کر اس کی مدد کر دیں. کئی سال گزر گئے، اس کا بیٹے کا واقعہ ہے، باپ وفات پا گیا تو ہم نے وہ دراز کھولا تو اس کے اندر سے وہ چٹ مل گئی. تو ہم نے دیکھا کہ 1 تاریخ کو والد صاحب پیسے دے دیا کرتے تھے، اب چند یوم اوپر ہو گئے ہیں، پتہ نہیں ان کا کیا حال ہوگا. میں نے اپنے بہن بھائیوں کو، والدہ کو لے کر چل پڑا کہ جا کر معافی مانگوں، ہمارے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا. تو اس لیے معذرت، وہ جو کام کیا کرتے تھے وہ آج ہم آگے سے ہم کریں. تو جیسے ہی میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے وہ عورت نکلی. تو میں نے اسے کہا کہ فلاں شخص کا بیٹا ہوں، تو یہ کچھ امانت ہے، یہ آپ رکھیں. اس کے بعد میں اپنی بات کرنے ہی والا تھا، اس نے کہا کہ بیٹا اللہ آپ کو مزید نوازے، میرے بیٹے کی نوکری لگ گئی ہے، مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں. تو یکدم میرے دل میں خیال آیا. میں نے کہا ماں جی بتائیے کہ آپ کے بیٹے کی نوکری کب لگی؟ تو اس نے جو وقت بتایا اس وقت کو لے کر میں نے اپنے والد کی وفات کا وقت کا تعین کیا. تو مجھے معلوم ہوا جس وقت اس بیٹے کی نوکری لگ رہی تھی اس وقت میرے باپ کی روح پرواز کر رہی تھی. میں نے اس سارے واقعے سے یہ نتیجہ نکالا کہ اس وقت اس عورت کے رزق کا بندوبست نہیں ہو رہا تھا، اللہ نے میرے والد کی زندگی کو لمبا کر دیا. جب اس کے بیٹے کو اس قابل بنا دیا کہ بیٹا اب تم کماؤ، جیسے ہی اس کی نوکری لگی اللہ نے میرے والد کو اپنے پاس بلا لیا. یہ ہے اللہ. مسجد سے واقعہ شروع ہوا، کہاں سے کہاں پہنچا. تو عرض کر رہا تھا کہ مسجد میں آ کر اللہ سے جو بھی مانگو اللہ کبھی نہ نہیں کرے. یہ ساری مسجدیں اللہ کا گھر ہے، لیکن ان کا مقام اور مرتبہ الگ ہے. ایک محلے کی مسجد کا ثواب الگ، اگر گھر میں نماز پڑھیں اس کا ثواب الگ ہے. محلے کی مسجد میں نماز پڑھیں اس کا ثواب الگ ہے. پھر آپ جامع مسجد میں نماز ادا کریں اس کا ثواب الگ ہے. پھر آپ مسجد نبوی میں نماز ادا کریں اس کا ثواب الگ ہے. پھر آپ مسجد الحرام میں نماز ادا کریں تو اس کا ثواب الگ ہے. یہ ساری اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مسجدیں بتلائیں کہ جن کے لیے سفر کرنا باعث برکت. پہلی مسجد اقصی، دوسری مسجد نبوی، تیسری مسجد الحرام. فرمایا کہ جو شخص ان کی طرف سفر کرے گا اللہ رب العزت اس کے سفر کو برکت بنا دے. اور ان تینوں مسجدوں کا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ذکر کیا. اور مسجد اقصی تو بہت بڑی فضیلت والی مسجد ہے. اور فرمایا کہ جو مسجد اقصی کے ساتھ جو جگہ ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو جگہ ہے یہ اصل میں حشر کی سرزمین ہے.
محشر یہیں لگے گا, یہ زمین جائے, یہاں پر اللہ رب العزت لوگوں کو اکٹھا کریں گے, یہ وہ زمین. اور فرمایا کہ یہ زمین اور اس کے ارد گرد جو زمین ہے, اللہ نے اس زمین کو برکت والی زمین رکھا ہے. ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں, اگر کسی کو مسجد اقصی کے ساتھ ارد گرد گھوڑے کی رسی کے برابر بھی جگہ مل جائے نا, اور وہ وہاں بیٹھ کر صرف مسجد اقصی کی زیارت کرتا رہے, یہ دنیا وما فیہا سے بہتر ہے. کتنی بڑی بات ارشاد فرما دی کہ اگر تمہارے پاس ایک گھوڑے کی رسی کی مانند جگہ ہے, اتنی جگہ تمہیں وہاں میسر ہوئی اور تم وہاں بیٹھے اور دیکھ رہے ہو قبلہ اول کو, اس کی زیارت کر رہے ہو, تو یہ زیارت کرنا ایسا ہے کہ دنیا کی ہر دولت, دنیا کی ہر چیز, دنیا کی ہر بادشاہت, دنیا کا ہر مال و دولت اس کے سامنے چھوٹا ہے جو شخص وہاں بیٹھ کر صرف اس مسجد اقصی کی زیارت کرتا ہے. اور فرمایا جو یہاں نماز ادا کرتا ہے, اس مسجد کے اندر جو جا کر نماز ادا کرے گا, اللہ رب العزت اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے. صرف ایک نماز جس نے زندگی کے اندر مسجد اقصی میں پڑھ لی, اللہ رب العزت اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے. یہ ہے وہ مسجد جو اصل مسلمانوں کا قبلہ اول ہے. مسلمانوں پر افسوس ہوتا ہے, وہ ہر چیز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں پر قبلہ اول کے لیے نہیں ہوتے. ان لوگوں کے لیے ہم وہ دعا نہیں کرتے کہ جو ہمیں کرنی چاہیے. اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے, دعا تو کر سکتے ہیں نا, اللہ سے ان کے لیے مدد تو مانگ سکتے ہیں نا. اگر ہم سے نہیں, اللہ کسی اور سے کام لے لے, اللہ کسی اور کو توفیق دے دے گا. اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے. اگر بڑے ظالم جابر قسم کے انسان حجاج بن یوسف سے, جس کی تلوار سے علماء اور صلحاء کا خون ٹپکا کرتا تھا, اللہ نے اس سے بھی کعبہ کی تعمیر کا کام دیا ہے. قرآن مجید پر جو اعراب لگے ہوئے ہیں, یہ بھی حجاج بن یوسف نے لگوائے تھے. تاریخ اسے اچھے الفاظ میں یاد نہیں کرتی. اگر ہم نہیں کریں گے, اللہ ان ظالموں سے بھی کام لے لیا کرتا ہے, لے لے گا. اگر نام لکھوانا ہے, اگر اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے, اگر چاہتے ہو کہ ہم بھی اس کے لیے کچھ کریں, تو آپ کے پاس اگر قلم ہے تو ان مظلوموں کے لیے اس قلم کو اٹھائیے. ہر چیز کے لیے اگر آپ کا قلم اٹھ سکتا ہے تو قبلہ اول کے لیے کیوں نہیں اٹھ سکتا؟ اگر ہر چیز کے لیے احتجاج ہو سکتا ہے, سیاست کے لیے ہو سکتا ہے, کرسی کے لیے ہو سکتا ہے, تنخواہوں کے لیے ہو سکتا ہے, یعنی ہر چیز کے لیے اگر ہمارے ملک میں احتجاج ہو سکتا ہے, تو قبلہ اول کا بدرجہ اولا ہم پر حق بنتا ہے کہ ہم اپنے حکمرانوں کو کہیں کہ اپنا کردار ادا کریں. اس کے علاوہ اگر آپ جب بھی دعا کریں, امت مسلمہ کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. یہ خون انشاءاللہ رائے گاہ نہیں جائے گا. قوی امید ہے انشاءاللہ العزیز ایک دن آئے گا, ہم سب مسلمان مسجد اقصی میں نماز ادا کریں گے انشاءاللہ. ہم نماز ادا کریں گے انشاءاللہ, اور بیت المقدس فتح ہوگا انشاءاللہ. آج یہاں ہم آزادی کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں, آزادی کے ساتھ اپنے اعمال کرتے ہیں, آزادی کے ساتھ اپنی شاپنگ کرتے ہیں,
आजादी के साथ अपने बच्चों को बाहर जाने की इजाजत दे देते हैं, वो भी तो आखिर मुसलमान है। ये हमें किरदार अदा करना चाहिए, दुआओं में याद करना चाहिए। सोशल मीडिया पर अगर आज हम मस्जिद अक्सा की तस्वीर लगा दें, वो यकदम आपको कॉपीराइट्स देंगे कि इसकी इजाजत नहीं है। क्या हम मुसलमान इतने गए गुजरे हैं कि हमारे लिए क्या हो रहा है या हम किस तरफ जा रहे हैं? अगर हमने सीधा रास्ता न अपनाया, अगर हम मुसलमान एक न हुए तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैहि से किसी ने पूछा था कि आपको यहां क्या चाहिए? फरमाने लगे मुझे कुछ नहीं चाहिए। 2 कदम आगे बढ़े और पीछे हटे और कहा कि पूरा फलस्तीन चाहिए। और उन्होंने वो लेकर दिखाया था, वहां नमाज अदा करके दिखाई थी। अगर मुसलमान अल्लाह की रहमत के साथ मैदान में निकलता है तो अल्लाह भी उसकी मदद और नुसरत करता है। तो आइए फलस्तीन के लिए, मस्जिद अक्सा के लिए एक आवाज हो जाइए और लब्बैक कहिए। हमारी जान जाती है, माल जाता है, जो भी जाता है, ये चीजें कम हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की मस्जिदों का तकद्दुस कहीं ज्यादा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें मस्जिद अक्सा के लिए किरदार अदा करने की और वहां पर नमाज अदा करने की तौफीक नसीब